کئی چاند تھے سرے آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 16واں حصہ۔ اکتوبر کا مہینہ ختم ہو کر نومبر 1829 شروع ہونے والا تھا۔ مارسٹن بلیک نے نوکروں کی تنخواہ کے لیے روپیوں کے 3 توڑے لا کر اسے 2-3 دن پہلے ہی دے دیے تھے۔ وہ ہر مہینے کی 4 تاریخ کو تنخواہ بانٹتی تھی، شاید اس لیے کہ جب وہ اس گھر میں آئی تھی تو اس دن 4 تاریخ تھی۔ پہلی بار جب سب نوکر اسے سلام کرنے کو حاضر ہوئے تو وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ اس نے کسی گھر میں اتنے نوکر بھلا کب دیکھے تھے؟ 40 سے کیا کم رہے ہوں گے؟ پھر جب گرمیاں آئیں تو پانی بھرنے اور ٹٹیاں چھڑکنے کے لیے نوکر اور بڑھے، لیکن وہ عارضی تھے۔ اس کے یہاں ہر بچے کی پیدائش کے ساتھ 2-3 نوکروں کا اضافہ ہو جاتا، وہ الگ۔ نوکروں کی اس کثرت پر وزیر کی جان الجھتی تو تھی، لیکن اس کے فائدے بھی بہت تھے۔ صاحب جب تک گھر میں ہوتے، وہ ان کے ساتھ باتوں میں، کھانے کی میز پر یا اور طرح مشغول رہتی تھی، لیکن صاحب کے باہر جانے کے بعد اسے فرصت ہی فرصت ہوتی۔ نوکر خوب سدھے ہوئے تھے۔ خانسامہ اور سردار بیرا بھی ان کی نگرانی میں کمی نہ کرتے، اس لیے صبح کے احکامات صادر کر کے وہ گھر کے کاموں سے تقریباً بالکل فارغ ہو جاتی۔ ملنے ملانے کے سلسلے زیادہ تھے نہیں، صرف ٹنڈل بہن بھائی اور بچوں کی آمد نے اس کی مصروفیتیں کچھ بڑھا دی تھیں، لیکن پھر بھی بہت نہیں۔ اے بی میم صاحب نے بچوں کی تربیت کا ذمہ بڑی حد تک لے ہی لیا تھا۔ اس طرح وزیر خانم کو پڑھنے اور شعر گوئی کے پرانے شوق پورے کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ گلستاں، بوستاں، غزلیات سعدی، کلام حافظ شیرازی، غزلیات خسرو، فیضی کی مثنویاں، محمد افضل سرخوش اور شاہ نور العین واقف کے دیوان، مثنوی رومی، حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید کا دیوان اور بیاض موسوم بخریطۂ جواہر اس کے مطالعے میں رہتی۔ شورائے ریختہ میں شاہ نصیر صاحب تو اس کے استاد ہی تھے۔ دہلی کے اکثر اساتذہ، خصوصاً میاں محمد تقی میر، مرزا سودا، شیخ جرت اور میاں مصحفی کا بہت سا کلام اس کا خوب دیکھا ہوا تھا۔ نئے شعراء میں وہ مرزا نوشہ، میاں ذوق اور شیخ ناسخ کی مداح تھیں۔ گرمیوں کے مہینوں میں ٹٹیاں بھگونے اور عمومی جھاڑ پوچھ کرنے والوں کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہ تعداد میں 8 ہوتے اور ان کی تنخواہیں 1.5 سے 2 روپے ماہوار ہوتیں۔ بیرون حویلی کچھ نوکروں کی تنخواہ بلاک صاحب خود بانٹتے تھے، یا شاید کمپنی برداشت کرتی ہو۔ ان کا صحیح علم وزیر کو نہ تھا۔ یہ لوگ ہرکارے، سپاہی اور شاید 1-2 جاسوسی اور مخبری کا کام کرتے تھے۔ گھر میں ان کی آمد و رفت منع تھی۔ دیوان خانے یا بڑے کمرے کے سامنے صاحب جس کمرے میں ہوتے، وہاں ایک چپراسی ہمہ وقت موجود رہتا۔ اسی طرح بڑی آیا اور چھوٹی آیا میں سے ایک خادمہ ہمہ وقت وزیر خانم کی پیشی میں یا کمرے کے سامنے رہتی تھی۔ بڑھی، درزی، دھوبی، استری والے، چرکٹے، بہشتی، نائن، عصا بردار کے علاوہ باقی سب نوکروں کا کھانا صاحبی کے باورچی خانے سے جاتا تھا۔ کچھ اپنا کھانا آپ پکاتے تھے، انہیں سیدھا صاحب کے گودام سے ملتا تھا۔ نوکروں میں خانسامہ کا درجہ سب سے اونچا تھا، اس کے بعد بکاول، پھر سردار بیرا اور صاحب کا خدمت گار اول اور آبدار۔ زنانہ نوکروں میں ماما اصیل سب سے اوپر تھی، اس کے بعد دائی، پلائی یا کھلائی اور بڑی آیا۔ باہر کے نوکروں میں بہلبان کا درجہ سب سے اعلیٰ تھا۔ باب مندر۔ بڑا دن آیا، ہر طرف خوشیاں منی۔ گرجا گھر میں گھنٹے بجے، نماز ہوئی، ملنا ملانا ہوا۔ گھر میں تحفوں اور مٹھائیوں کا انبار لگ گیا۔ خود مہاراجا کے یہاں سے عمدہ اشیاء آئیں، جن میں ہاتھی دانت کا بنا ہوا 1.5 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ اونچا ایک رتھ بھی تھا، جس میں 2 بیل جتے ہوئے تھے۔ رتھ بان اپنے آسن پر اور رتھ کے اندر نوجوان میاں بیوی پورے درباری لباس میں ملبوس و مخلہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیلوں کے ماتھے پر نقش و نگار سے لے کر نوجوان بیوی کے زیوروں تک ہر چیز کی تفصیل اس قدر واضح اور ان کے رنگ اتنے سچے تھے، گویا سب بالکل اصلی ہیں اور کسی ایسے ملک کے ہیں
جہاں کی ہر چیز اسی چھوٹی تختی کی ہوتی ہے۔ وزیر خانم اتنے خوبصورت اور قیمتی تحفے کو دیکھ کر پھولوں نہ سمائی۔ اس نے ایک پورا دن اس انتظام اور تفتیش میں لگا دیا کہ رتھ کہاں رکھا جائے اور کس طرح اور کس جگہ رکھا جائے کہ اس کی خوبصورتی اور اس کے کام کی صفائی اور باریکی پوری طرح نمایاں ہو سکیں۔ بڑے دن کے جشن کے تسلسل میں نیا سال آیا اور حسب معمول جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس کے فوراً بعد کرنل ایلوس صاحب پولیٹیکل ایجنٹ برائے راجپوتانہ 6 ہفتے کی رخصت پر کلکتہ چلے گئے اور مارسٹن بلیک کو جے پور کی ریزیڈنٹی کا مختار بنا گئے۔ اس دن وزیر نے اور بھی خوشیاں منائی کیونکہ اس کے حسابوں سے یہ اس کے صاحب کی افزائش عہدہ کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس کا یہ خیال اس وقت اور بھی مستحکم ہو گیا جب نوکروں کے علاوہ ٹنڈل بھائی بہن نے بھی مارسٹن بلیک کو اور اسے مبارکباد دی۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ مارسٹن بلیک کا عہدہ بڑھا تو ذمہ داریاں بھی بڑھیں اور کام بھی بڑھا۔ کمپنی کے ملازموں کے لیے پولیٹیکل ایجنٹ کے فرائض میں پولیس اور جج کی بھی خدمات انجام دینا شامل تھا۔ آئے دن مقدموں کی پیشیاں ہوتی، چھوٹے بڑے جھگڑے پیدا ہوتے، اکثر مہاراجا کے دربار سے شکایتیں یا معاملات برائے انفصال و تکمیل بھیجے جاتے اور ان پر فوری کارروائی ضروری ہوتی۔ سیاسی مسائل، کلکتے کی ڈاک، پاس پڑوس کے ریزیڈنٹوں کی ڈاک، ان سب سے الگ الجھنا پڑتا۔ اگر مارسٹن بلیک کچھ چڑچڑا ہو گیا تھا یا گھر پر بھی دفتر کے کام دیکھتا رہتا تو کچھ حیرت کی بات نہ تھی۔ دیسی ریاستوں میں دربار کی مقامی سیاست، رانیوں کی آپسی رقابتیں، فوج کے اخراجات، نااہل راجاؤں یا شہزادوں کی تربیت و تدریب، رعایا کی اندرونی بد امنی یا مرفوع الحالی کے حالات، ان سب پر روز نظر رکھنی پڑتی تھی۔ بہت سے صاحبان ریزیڈنٹ تو دن رات راج محلوں کے مخبروں ہی سے پوچھ گچھ اور خفیہ بات چیت میں لگے رہتے تھے۔ کرنل ایلوس کے عازم کلکتہ ہونے کے بعد کوئی 2 ہفتے کے بعد کی بات ہے کہ چاند خاں خانسامہ جب بازار سے اشیاء ضروری کی خرید کے بعد واپس آیا تو خلاف معمول مارسٹن بلیک کے دفتری کمرے کے دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ مارسٹن بلیک کلکتے کی ڈاک دیکھ رہا تھا۔ جب وہ متوجہ نہ ہوا تو چاند خاں نے کھنکھار کر اپنی موجودگی کی خبر دی، لیکن بے اثر۔ دفتر کے کمرے میں جانے کی اجازت کے بغیر داخلہ ممنوع تھا، لیکن صاحب کا متوجہ نہ ہونا اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اس وقت کسی کو مخل ہونے دینا پسند نہ کریں گے۔ چاند خاں نے ہمت کر کے دوبارہ بآواز بلند کھنکھارا تو مارسٹن بلیک نے سر اٹھایا اور ناگواری کے لہجے میں پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اس وقت مجھے فرصت نہیں ہے۔ سرکار کا حکم ہو تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اندر آ جاؤں؟ چاند خاں کے چہرے پر تناؤ اور تشویش کے آثار نمایاں دیکھ کر مارسٹن بلیک نے اسے اندر بلا ہی لیا۔ اچھا کہو، جلدی کہو، کیا بات ہے؟ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ جی سرکار، وہ ہمارے مہاراجا سوائی جے سنگھ صاحب بہادر، آپ کو معلوم ہی ہے طبیعت ان کی بہت دن سے خراب ہے۔ ہمارے مہاراجا کا فقرہ مارسٹن بلیک کو شاق تو بہت گزرا، لیکن وہ طرح دے گیا، صرف ذرا چیں بجبیں ہو کر بولا، ہاں تو پھر تمہیں اس بات سے کیا؟ تم تو ہمارے نوکر ہو۔ جی لیکن وہ بات یہ ہے کہ کچھ بکو بھی، کیا لیکن کی رٹ لگا رہے ہو؟ جی حکم، بات یہ ہے کہ بازار میں خبر اڑی ہوئی ہے کہ مہاراجا صاحب بہادر کو زہر دینے کے منصوبے ہیں۔ اب تو مارسٹن بلیک سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ڈاک کے کاغذات اس نے بستے میں واپس رکھے، اپنی فوجی ٹیونک کی شکنیں برابر کی، میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو دوبارہ درستی سے لگایا اور اس بہانے سے اپنے خیالات کو مجتمع کرنے کا وقت حاصل کیا۔ مہاراجا کے دشمنوں کی کمی نہ تھی اور دیسی ریاستوں میں یہ سب تو روز کا معمول تھا، لیکن یہاں اس وقت اس خبر میں کچھ اور معنی تھے۔ مارسٹن بلیک نے بظاہر لاپرواہی سے پوچھا، یہ کسی چانڈو خانے کی گپ ہوگی، تم نے کہاں سنی؟ حکم، میں اپنے بھائی سے ملنے ہوا محل گیا ہوا تھا۔ مہاراجا کی فوج وہاں تعینات ہے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے جناب کہ میرا بھائی بھی اسی فوج میں ہے۔ مارسٹن بلیک کو یہ بات خوب معلوم تھی، ایسی تمام باتیں جاننا اس کے فرائض منصبی میں تھا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ وہاں سارے فوجیوں میں چیمی گوئیاں ہو رہی تھیں کہ مہاراجا بہادر کے مختار عام
لالا جھونتا رام چاہتے ہیں کہ مہاراجا کو راستے سے ہٹا دیں اور ننھے مہاراجا رام سنگھ کا اتالیق بن کر خود راج کرتے رہیں، لیکن رعایا کو سیٹھ جھونتا رام ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ یعنی اگر ایسا ہوا تو رعایا بلوا کر دے گی؟ حضور، اس کا امکان قوی ہے۔ مارسٹن بلیک کے لیے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ سیٹھ جھونتا رام کے مراسم اجمیر، مارواڑ، الور تمام رجواڑوں سے تھے۔ مہاجنی اس کے اجداد کا پشتینی کاروبار تھا اور راجپوتانہ کے تمام رجواڑے اور خاص کر متذکرہ بالا ریاستوں کے مہاراجاؤں سے اس کا لین دین تھا یا رہا تھا۔ اگر جھونتا رام کو جے پور کی ریجنٹی مل جاتی ہے تو وہ ایک متحدہ محاذ قائم کر سکتا ہے جس کے اثرات کمپنی کے مفاد کے لیے نامناسب ہو سکتے تھے۔ سوائی راجا جے سنگھ اپنی موت مرتا ہے یا کسی قاتلانہ سازش کا شکار ہوتا ہے، یہ بات فی الوقت چندہ اہم نہ تھی۔ ضروری امر یہ تھا کہ ننھے مہاراجا رام سنگھ کا اتالیق جو بھی ہو وہ کمپنی کی گوں کا آدمی ہو۔ کمپنی کے نمائندے کی حیثیت سے مارسٹن بلیک کو اب ایسی کوئی راہ جلد از جلد نکالنی تھی کہ لالا جھونتا رام کا اقتدار نہ قائم ہو سکے۔ سوائی راجا صاحب، کچھ اتنے بیمار تو نہیں ہیں؟ میرے پاس ابھی پرچہ لگا ہے۔ جی حکم، پر سچی بات صرف حکیم صاحب کو معلوم ہے۔ سنا گیا ہے کہ وہ محل میں ہدایت دے رہے تھے کہ روگ ان کا ٹھیک نہ ہوگا، ان کی پوری نگہداشت کی جائے کہ وہ آرام سے رہیں۔ تو اسی لیے لالا جھونتا رام کو جلدی ہے، اور بڑے خزانچی سیٹھ راول رام کو کسی نے سب حال سے باخبر کیا؟ حضور، وہ پل پل کی خبر رکھ رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ مہاراجا سوائی جے سنگھ صاحب بہادر تک ان کی پہنچ پر روک لگا دی گئی ہے۔ راول سیٹھ کے تعلقات انگریزوں اور خاص کر پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ بہت خوشگوار تھے۔ اگر مہاراجا سوائی جے سنگھ کو مرنا ہی تھا اور ریاست اور ننھے مہاراجا کی اتالیقی کی ذمہ داری کسی کو ملنی تھی تو سیٹھ راول رام اس کے لیے صحیح آدمی تھا۔ مارسٹن بلیک نے چاند خاں کو اشارے سے رخصت کیا اور خود گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس وقت کرنل ایلوس یہاں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ جھونتا رام کی طاقت کو توڑنا اور راول رام کو اس کی جگہ پر لانا اکیلے میرے بس کا نہیں۔ تو کیا سوائی راجا کو جھونتا رام کی سازش کا لقمہ بننے سے روکنا میرے بس کی بات ہے؟ جھونتا رام کو ریزیڈنٹی میں بلا کر قید کر لوں، مگر کس الزام میں؟ اور اس کا بھی محافظ دستہ بڑا جابر اور وفادار تھا۔ سب کے سب پکے راجپوت یا فارملی پٹھان تھے، جو خود بھی اصلاً راجپوت تھے اور شیر شاہ کے وقت میں مسلمان ہو کر جرگئے پٹھانہ میں بحکم بادشاہ شامل کیے گئے تھے۔ ان سے بار پانا مشکل تھا اور سیٹھ جھونتا رام ان کے بغیر کہیں جاتا نہ تھا۔ اول تو وہ محل سے نکلتا ہی نہ تھا کہ اسے کہیں تنہا کیا جا سکے۔ تو کیا صاحب پولیٹیکل ایجنٹ کی طرف سے سوائی راجا جے سنگھ کی معزولی، سوائی راجا رام سنگھ کی مسند نشینی اور لالا راول رام کی اتالیقی کا اعلان کر دوں؟ لیکن اگر اس پر عمل نہ ہوا تو زبردست کرکری ہوگی۔ مجھے تو جے پور چھوڑنا ہی پڑے گا، لیکن کمپنی کا وقار اور دبدبا سب خاک میں مل جائے گا۔ کاش کرنل ایلوس اس وقت یہاں ہوتے۔ کلکتے کی ڈاک سے معلوم ہوا تھا کہ وہ دلی کے لیے نکل چکے ہیں، لیکن کچھ راستہ براہ کشتی بھی طے کریں گے، اس میں دیر لگ سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بہترین ساڑنی سواروں کو دلی بھیجوں کہ وہ پتہ لگائیں اس وقت کرنل ایلوس کہاں ہوں گے۔ ان کے ساتھ ہی کلکتہ میں لارڈ ولیم بینٹنگ کے سیکریٹری کے نام پوری رپورٹ بھیج دوں۔ ادھر میں کمپنی کے انگریز ڈاکٹر کو مہاراجا سوائی جے سنگھ کے محل میں بلکہ ان کے پلنگ پر تعینات کر دوں۔ اگر ادھر سے کوئی مخالفت اس تجویز کی ہو تو سختی سے اسے کچل دینا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں گے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دل میں یہ فیصلہ کرتے ہوئے مارسٹن بلیک نے ان پر عمل درآمد شروع کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے کمپنی کے ڈاکٹر میجر میک ڈونالڈ کو بلوا کر صورتحال سے مختصراً آگاہ کیا اور 2 انگریز سارجنٹوں کے ساتھ 6 دیسی لیکن غیر مقامی سپاہیوں کی ٹکڑی کے ساتھ محل میں داخل ہونے کا پروانہ راہداری لکھ کر اسی وقت آمیر روانہ کر دیا۔ یوں تو فوجی منصب کے اعتبار سے میجر ڈاکٹر میک ڈونالڈ کا عہدہ مارسٹن بلیک سے اونچا تھا کہ بلیک ابھی صرف کپتان ہی تھا، لیکن ریزیڈنٹی کے انتظامی امور میں فوجی ڈاکٹر کو ریزیڈنٹ کا تابع رہنا پڑتا تھا۔
شام ہوتے ہوتے ریزیڈنٹی کے مخبروں نے یہ اطلاع پہنچائی کہ سوائی مہاراجا جے سنگھ اب چند دن کے مہمان معلوم ہوتے ہیں اور سیٹھ جھونتا رام نے سارے محل کی ناکہ بندی کرا دی ہے۔ مہاراجا کو زہر دینے یا کسی اور ڈھنگ سے ان کا رشتہ حیات منقطع کرنے کی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی۔ مارسٹن بلیک نے انہیں بلا کر خود پوچھ گچھ اور جرح کی، لیکن انہوں نے کسی ایسی سازش کے علم بلکہ وجود ہی سے صاف انکار کیا۔ پھر بھی مارسٹن بلیک کے دل میں خلش رہ گئی۔ مخبروں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا کہ جھونتا رام نے محل کی ناکہ بندی کن وجوہ کی بنا پر کرائی ہے۔ مخبروں کو ہدایت کی گئی کہ ابھی الٹے پاؤں واپس جائیں اور اس امر کی پوری تحقیق کر کے ہی واپس آئیں۔ اگلے دن دوپہر کو جاسوسوں نے خبر دی کہ بازار میں ضروری اشیاء بہت کم ہو گئی ہیں اور ہر چیز کے دام بڑھنے لگے ہیں۔ سچ پوچھیں تو اس اطلاع کے لیے جاسوسوں کی حاجت نہ تھی۔ مارسٹن بلیک اور ٹنڈل بھائی بہن کے گھریلو نوکروں کے ذریعہ یہ بات اندرون حویلی صبح ہی کے وقت پہنچ گئی تھی اور وہاں سے مارسٹن بلیک کے بھی کان میں پڑی تھی، لیکن اس نے اسے بازار کی گپ یا نوکروں کی چالاکی سمجھا تھا کہ اس بہانے وہ دو چار دمڑی دھیلے اور کما لیں گے، لیکن جاسوسوں کے اطلاع نے معاملے کو اور ہی رنگ دے دیا۔ مارسٹن بلیک یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہو گیا کہ راج محل کے معاملات اور مسند کے متزلزل حالات نے بازار بھاؤ پر برا اثر ڈالا ہے۔ شام کی چائے کے وقت ریزیڈنٹی کے مخبروں نے آ کر بتایا کہ محل کی ناکہ بندی غالباً اس وجہ سے ہے کہ مہاراجا سورگباش ہو چکے ہیں، لیکن لالا جھونتا رام ابھی اس خبر کو عام نہیں کرنا چاہتے، انہیں کسی کا انتظار ہے۔ مارسٹن بلیک نے دل میں خیال کیا کہ یہ انتظار صاحب پولیٹیکل ایجنٹ کا تو نہیں ہو سکتا، ضرور کسی سازش کے تانے بانے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اس نے کمپنی کے ڈاکٹر صاحب اور دیگر عملے کے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ وہ لوگ خیریت سے ہیں لیکن قید ہیں۔ مارسٹن بلیک اسی شام کو اپنا گھر چھوڑ کر ریزیڈنٹی میں منتقل ہو گیا۔ وزیر خانم اور بچوں کو اس نے ٹنڈل بھائی بہن کی نگرانی میں انہی کے گھر میں چھوڑ دیا۔ ریزیڈنسی کو مسلح کر دینے کے سوا اس نے کوئی کارروائی فی الحال مناسب نہ سمجھی۔ مہاراجا کے بارے میں راج محل سے ابھی کوئی اعلان نہ ہوا تھا اور اپنے ڈاکٹر اور عملے کا حال معلوم کرنے اور ممکن ہو تو انہیں واپس بلانے کے لیے جو شقہ اس نے دربار میں بھیجا تھا وہ ہنوز تشنئے جواب تھا۔ دوسری صبح کو شہر میں خبر اڑی کہ اجمیر سے ایک دیسی فوج کئی دن ہوئے جے پور کے لیے چلی تھی۔ کل رات اس نے کشن گڑھ چھوڑ دیا اور پرسوں شام تک جے پور شہر میں اس کا ورود متوقع تھا۔ یہ فوج کس کی تھی یہ تو ظاہر نہ ہوا، لیکن کیوں یہاں آ رہی تھی اس کا جواب کیا اہل بازار اور کیا جاسوس سب یہی دیتے تھے کہ یہ فوج سیٹھ جھونتا رام کی اعانت کے لیے آ رہی ہے۔ مارسٹن بلیک نے کمپنی کے ڈاکٹر اور عملے کے بارے میں پھر تفتیش کی تو اس بار جواب ملا کہ وہ لوگ بیمار مہاراجا کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور ابھی ان کی واپسی ممکن نہ ہوگی۔ جواب معقول تھا۔ مارسٹن بلیک دانت پیس کر رہ گیا۔ اسے بہرحال اتنا اطمینان تھا کہ وہ لوگ اگر قید میں بھی ہوں گے تو کمپنی کے اقبال سے ان کا بال بیکا نہ ہوگا۔ سارنی سوار ہرکاروں کے عازم دہلی ہونے کے 5ویں دن جاسوسوں نے خبر دی کہ شہر میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ سارنی سوار بخیریت دہلی پہنچ گئے ہیں، اور یہی نہیں، کرنل ایلوس صاحب بھی دہلی پہنچ کر وہاں سے بسبیل ڈاک جے پور کے لیے کوچ کر چکے ہیں، اور اغلب ہے کہ آج سے چوتھے دن وہ وارد جے پور ہوں گے۔ ادھر اجمیر والی فوج بھی اب شہر سے بہت دور نہیں رہ گئی ہے۔ ہر چند کے سرکاری اطلاع کوئی نہ تھی، لیکن مارسٹن بلیک کا تجربہ تھا کہ ہندوستانی لوگوں میں دور دور کی خبریں بہت جلد پہنچ جاتی ہیں اور خبریں عموماً صحیح ہوتی ہیں۔ نہ کوئی ڈاک، نہ ہرکارہ، نہ جاسوس، لیکن خبریں خدا جانے کس ذریعے سے پھیل جاتی اور سرکاری طور پر ان کی تصدیق ہوتے ہوتے کئی دن لگ جاتے۔ مارسٹن بلیک نے یہ خیال کیا کہ اس وقت صاحب پولیٹیکل ایجنٹ کی آمد کی خبر سے شہر میں ان عناصر کے حوصلے بڑھے ہیں جو لالا جھونتا رام کے خلاف ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جھونتا رام کو کیوں نہ معزول کر دیا جائے، یہ فیصلہ نا تجربہ کاری پر مبنی تھا، اور مارسٹن بلیک کو اس کی قیمت اپنی جان سے ادا کرنی پڑی۔
پہلی خرابی تو اس فیصلے میں یہ تھی کہ ریزیڈنٹی کے ایک انگریز افسر لیفٹیننٹ مارکس انچ بولڈ اور 12 دیسی تلنگے سپاہیوں کی غارت کو ریزیڈنٹی کی محافظت سے ہٹا کر راج محل آمیر بھیجنا پڑا۔ لیکن اس سے بڑھ کر خرابی یہ ہوئی کہ شہر میں افواہ پھیل گئی یا پھیلا دی گئی کہ کمپنی چاہتی ہے ننھے مہاراجہ رام سنگھ کو اپنے قبضے میں کر لے، بلکہ مار ہی ڈالے اور اپنی مرضی کے مہاراجہ کو مسند نشیں کرے۔ افواہ یہ بھی تھی کہ فرنگی افسر اور 12 مسلح سپاہی اسی غرض سے روانہ کیے گئے ہیں کہ مہاراجہ سوائی صاحب بہادر کے گزرنے کا انتظار بھی نہ کیا جائے اور ہو سکے تو انہیں بھی ختم ہی کرا دیا جائے۔ چنانچہ جب سیٹھ جھونتا مل کی معزولی کا پروانہ لے کر لیفٹیننٹ انچ بولڈ قلعہ آمیر پر پہنچا ہے تو اس بات سے قطع نظر کہ اس پروانے کی قانونی حیثیت کچھ بھی نہ تھی، مہاراجہ کے محافظ دستے اور سیٹھ جھونتا رام کے سپاہی متحد ہو کر قلعے کے دفاع کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ لیفٹیننٹ صاحب ابھی اپنے ہاتھی سے اترنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار کر کے راج محل کے ایک تہخانے میں قید کر دیے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رعایا مارسٹن بلیک کے اقدامات کی ستائش کرتی اور ہر طرح اس کا ساتھ دیتی، لیکن ہوا یہ کہ سارے شہر میں اس پہ گالیاں پڑنے لگیں کہ وہ ننھے مہاراجہ کی جان کے در پہ ہے۔ مخبروں اور جاسوسوں نے اسے ان معاملات کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ میں جو کر رہا ہوں رعایا بھی اس کے حق میں ہے۔ لیفٹیننٹ انچ بولڈ اور اس کی سپاہیوں کے قید ہو جانے پر بھی وہ بہت ہراساں نہ ہوا۔ اس نے خیال کیا کہ کوئی دن جاتا ہے کرنل ایلوس خود یہاں موجود ہوں گے اور سب کام بحسن و خوبی انجام پا جائیں گے، 1-2 دن کے لیے گھبرانا کیا ہے۔ خیر یہاں تک تو بات صحیح نکلی کہ اس واقعے کے دوسرے ہی دن گئی رات کرنل ایلوس جے پور پہنچ گیا۔ خلاف توقع اس کے ساتھ سکندر صاحب کے گھڑ سواروں کا ایک مسلح و مکمل دستہ بھی تھا۔ اسی دن صبح ہوتے ہوتے یہ اطلاع بھی مصدقہ طور پر مل گئی کہ رات میں کسی وقت سوائی مہاراجہ جے سنگھ سوئم اللہ کو پیارے ہوئے۔ اجمیر کی فوج ابھی کچھ دور تھی۔ کرنل ایلوس نے اسی وقت سکندر صاحب کے گھڑ سواروں اور ریزیڈنٹی کی فوج کی پلٹنیں اپنے ساتھ لیں۔ مہاراجہ سوائی رام سنگھ کو مہاراجہ جے پور تسلیم کرنے کی سند کمپنی تیار کرائی۔ لالا راول رام کی عطالقی اور سیٹھ جھونتا رام کے حبس دوام کی تجویز برائے منظوری مہاراجہ نو اپنے ہاتھ سے لکھی۔ رام سنگھ اگرچہ اس وقت 1.5 سال کا بھی نہ تھا اور کسی قسم کی منظوری یا نامنظوری دینے کا اہل نہ تھا، لیکن کرنل ایلوس کا منصوبہ یہ تھا کہ تجویز پر وہ رام سنگھ کی والدہ سے دستخط کرا لے گا اور بعد میں صاحب گورنر جنرل سے مناسب پروانہ منگوا لے گا۔ لیفٹیننٹ انچ بولڈ کے حال سے باخبر ہونے کی وجہ سے کرنل ایلوس نے اپنی روانگی کے پہلے انگریزی اور دیسی فوج کی 2 ٹکڑیاں تحفے تحائف لے کر مبارکبادی گاتے ہوئے طائفے کے ساتھ روانہ کر دیں کہ قلعے میں اس کی آمد اور ارادوں کی خبر ہو جائے اور جھونتا رام کو بھی تنبیہ ہو جائے۔ یوں بھی اجمیر کی فوج کے نہ پہنچ سکنے کے باعث جھونتا رام پہلے سے حال میں نہ رہا تھا۔ سورج نکلتے نکلتے قلعہ آمیر کے سامنے ماتمی رعایا کا ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ قلعے کے اونچے دروازے پہ مسلح ہاتھی جھوم رہے تھے، ان پر جھونتا رام کے حامی فوجی سوار تھے، لیکن ریزیڈنٹی کے ہراول دستے کو اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ ان میں سے کچھ سپاہی اور ایک افسر دیوان عام کے سامنے کرنل ایلوس کے منتظر تھے۔ کچھ نے دیوان خاص کے دروازے پہ قبضہ کر لیا تھا۔ ننھا مہاراجہ رام سنگھ 2 راجپوت سپاہیوں کی گود میں اور کئی خادماؤں سے گھرا ہوا لیکن شاہی لباس میں دیوان خاص کے اندر تھا۔ جھونتا رام اس کے سامنے دست بستہ کھڑا تھا۔ اس نے کرنل ایلوس کے داخلے پر بھی کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، یہی اس کی بھول تھی۔ اگر وہ اپنے محافظوں کو اشارہ کر دیتا تو اغلب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی اور میدان شاید کسی کے ہاتھ نہ رہتا، لیکن عارضی طور پر انگریز کی پسپائی ہو جاتی۔ جھونتا رام کو شاید اب بھی یہ امید تھی کہ مناسب موقع پر وہ انگریزوں کو اپنے حق میں ہموار کر لے گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے ایک خطیر رقم چھپا کر رکھی تھی کہ انگریز افسران کی خدمت کے لیے کام آئے گی۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ کمپنی کے 2 افسروں کو قید کرنے کے بعد اسے انگریزوں سے کسی ہمدردی یا نرمی کی توقع نہ ہونی چاہیے تھی۔ اس کی یہ امید
اب خیال خام تھی کہ حسب معمول روپیے سے سب کام نکل سکیں گے۔ کرنل ایلوس کے افسر باڈی گارڈ میجر کریڈ ڈراک نے اپنے ہاتھ اپنے پستول پر رکھا اور بایاں ہاتھ جھوتا رام کے شانے پر مضبوطی سے رکھ کر کہا، میرے ساتھ آئیے، آپ حراست میں ہیں۔ دو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر جھوتا رام کی مشکیں کس لیں اور فوراً اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ اپنے مالک کی یہ ذلت دیکھ کر جھوتا رام کے محافظوں نے تلوار نکال لی۔ ایک وار کرنل ایلوس کے شانے پر لگا، کرنل کا دایاں شانہ نشانہ ہوا اور اس کا ہاتھ مونڈھے پر سے جھول کر بیکار ہو گیا۔ کپتان مارسٹن بلیک اس وقت کرنل ایلوس کے برابر میں تھا۔ اس نے چمک کر تلوار کا ہاتھ مارا تو کرنل کا حملہ آور وہیں ڈھیر ہو گیا، لیکن کپتان بلیک کی سفید درباری وردی جگہ جگہ سے خون سے رنگین ہو گئی۔ کمپنی کے سپاہیوں نے تلوار کے علاوہ تمنچوں اور پیش قبضوں سے بھی کام لیا۔ جگہ تنگ، ہر طرف عورتوں کا ہجوم، محل کے سپاہیوں کو یہ خوف کہ مہاراجہ کو کچھ گزن نہ پہنچے۔ کمپنی کے تمنچوں اور سکندر صاحب کے گھوڑ سواروں کے پیش قبضوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ لڑائی نصف گھنٹہ بھی نہ چلی۔ جھوتا رام کو قلعے کے ایک تہخانے میں ڈال دیا گیا۔ قلعے کے سپاہیوں سے کچھ باز پرس نہ ہوئی۔ ہاں، ان سب کو بے درنگ گولی مار دی گئی جو عملی طور پر جنگ میں شریک تھے اور جنہوں نے کمپنی کے کسی سپاہی کو زخمی کیا تھا۔ کرنل ایلوس نے کمپنی کی طرف سے مہاراجہ سوائی رام سنگھ کو جیغا اور ترا پہنایا، جڑاؤ پیش قبض اس کی کمر سے باندھا اور لالا راول رام کی اتالیقی کا باقاعدہ اعلان کیا۔ پوجا پاٹ کی رسمیں ادا ہوئیں، دن چڑھے تک مبارکبادیاں گائی جاتی رہیں، رسمی دعوت بھی ہوئی۔ یہ طے پایا کہ مہورت دیکھ کر مسند نشینی کے لیے دن اور وقت طے کیا جائے گا۔ کرنل ایلوس کی حالت اچھی نہ تھی۔ اسے پالکی میں ڈال کر کمپنی کے ڈاکٹر کے ساتھ آگے روانہ کیا گیا۔ پیچھے پیچھے کمپنی کے افسران اور سپاہی، جن میں مارسٹن بلیک بھی تھا۔ شہر پہنچ کر دو چوبداروں اور ایک سرکاری برچھیت بردار کے ساتھ اس نے اپنی راہ الگ کر لی کہ وزیر اور بچوں سے ملتا ہوا اور انہیں خوشخبری سناتا ہوا ریزیڈنٹی کو واپس جائے۔ کمپنی کے لوگ ایک طرف کو مڑ گئے اور کپتان مارسٹن بلیک اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ ایک تنگ سے راستے میں تنہا رہ گیا۔ نئے مہاراجہ کی مسند نشینی کی خوشی میں دونوں طرف جھنڈے لہرا رہے تھے۔ پھول اور پھل، مٹھائیاں اور چندریاں، دھوتیاں اور پگڑیاں تقسیم ہو رہی تھیں۔ چوپڑوں پر ناچ گانا ہو رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر کچھ اور طوفان بھی پرورش پا رہا تھا جس کی مارسٹن بلیک کو اصلاً خبر نہ تھی۔ شہر میں یہ جھوٹی افواہ تو پھیل ہی چکی تھی کہ مارسٹن بلیک نے بیمار مہاراجہ اور ننھے مہاراجہ دونوں کو ٹھکانے لگانے اور جھوتا رام کو اتالیق مقرر کرنے کا انتظام کرنا چاہا تھا۔ اب جب وہ خون آلود کپڑوں میں قلعے سے باہر نکلا تو اس کے آگے آگے یہ افواہ بھی چلی کہ کپتان صاحب نے ننھے مہاراجہ کا خون کر دیا ہے اور جھوتا رام کو عارضی اتالیق مقرر کرا دیا ہے۔ اجمیر کی فوج جب آ جائے گی تو جے پور راج کے کسی اور شہزادے کو مسند پر بٹھایا جائے گا۔ مارسٹن بلیک کے شہر میں داخل ہوتے ہوتے یہ بات پھیل چکی تھی اور بعض علاقوں میں تو نئے مہاراجہ کی مسند نشینی کا جشن ملتوی یا منسوخ بھی کر دیا گیا تھا۔ مارسٹن بلیک کی جب تک افواج کمپنی کے ساتھ رہا کسی کو کچھ کرنے کی ہمت نہ پڑ سکی، لیکن جب اس نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑ کر گھر کا رخ کیا تو اس کے ساتھ صرف چند آدمی دیکھ کر بعض لوگوں نے از روئے بلوا جمع ہو کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ 1-2 نعرے بھی لگے جنہیں مارسٹن بلیک ٹھیک سے سمجھ نہ پایا، لیکن اس کا برچھیت یہ کہتا ہوا ایک دکان کے تختے کے نیچے چھپنے لگا کہ سرکار کی جان کو خطرہ ہے، یہ لوگ آپ کو مہاراجہ جی کا قاتل سمجھ رہے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ جھوتا رام کے حمایتی یا کرائے کے ٹٹو تھے جو اپنے مالک و مربی کے قید ہو جانے کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن جھوتا رام کے پاس اب کوئی طاقت تو رہ نہیں گئی تھی۔ اس کے حمایتی جاڑوں کی دھوپ کی طرح ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ ہندوستانیوں، خاص کر ریاست جے پور کے ملازموں کے تئیں مارسٹن
بلیک کا رویہ چونکہ بہت تفاخرانہ اور توہین آمیز رہا تھا، اس لیے بہت سے مقامی لوگوں کو، جن میں بعض عادی مجرم بھی شامل تھے، مارسٹن بلیک سے دلی پرخاش تھی، اور اس وقت انہوں نے اس کی تنہائی اور اس کے خلاف عمومی افواہوں کا فائدہ اٹھا کر اس کا قصہ پاک کرنا چاہا۔ برچھیت کو جب کچھ بلوائیوں نے تاکا تو وہ دکان سے نکل کر یہ پکارتا ہوا ایک تنگ گلی میں غائب ہو گیا کہ صاحب اپنی جان بچائیے، میں سپاہیوں کو لے کر آتا ہوں۔ اب مارسٹن بلیک کے پاس صرف چوبدار تھے اور دونوں غیر مسلح۔ اس نے اپنے دائیں بائیں لے کر تمنچا نکالا اور جلد ہوا میں دو چار فیر کیے کہ مجمع شاید کچھ خوف زدہ ہو جائے، لیکن اس کے فیروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آنن فانن میں ایک شخص ہائے مار ڈالا، ہائے مجھے بچاؤ چیختا ہوا زمین پر لوٹنے لگا۔ خدا ہی جانے وہ زخمی تھا بھی کہ نہیں، لیکن اس نے ایسے فعل مچائے کہ مجمع اور بھی برہم ہو گیا۔ مارو فرنگی کو، مار لو مہاراجا جی کے قاتل کو، جانے نہ پائے یہیں ڈھیر کر دو، چھوڑنا مت سور کی اولاد کو، آؤ آؤ بڑھو گرا دو حرام کے جنے کو، مادر بخطا حرامی، دیکھتے ہیں سالہ کتا اب کہاں جاتا ہے۔ جلد ہی ان گالیوں میں ماں بہن کی بھی گالیاں شامل ہو گئیں اور مجمع کی آواز غراہٹ میں بدلنے لگی۔ چند لمحوں میں وہ بھیڑ جو بمشکل 20-25 بے فکروں اور لاخیروں پر مشتمل تھی، 300-400 کے بلوے میں تبدیل ہو گئی۔ مارسٹن بلیک نے دیکھا کہ اس تنگ سڑک پر نہ جائے رفتن ہے نہ پائے ماندن، یہاں سے نکل کر اگلی چوپڑ پر پہنچ جاؤں تو وہیں پر شاید کوتوالی کے سپاہیوں کا ایک تھانہ ہے، وہاں شاید عافیت مل سکے۔ اس نے دوسرا تمنچا نکال کر ایک چوبدار کو دیا اور خود فیر کرتا ہوا چیخا، دیکھتے کیا ہو، فیر کرو، یہاں سے نکلو گے تو جان بچے گی۔ دونوں تمنچوں سے فیر ہونے لگے تو مجمع کے پاؤں ذرا سا اکھڑے۔ تھوڑی سی راہ پا کر مارسٹن بلیک نے اپنا گھوڑا ہجوم کے اندر ڈال دیا، جس پر چوبدار کے ہاتھ میں تمنچا تھا۔ وہ گھوڑے کی آڑ لے کر فیر کر رہا تھا، لیکن اس کا تمنچا پرانی وضع کا تھا، نئے انداز کا پستول نہ تھا، اور نہ ہی اس چوبدار کو قدر اندازی میں کچھ مہارت تھی، اس لیے فیروں کی رفتار دھیمی تھی۔ دوسرا چوبدار وہیں مجمع کی روندن میں آ گیا، اس کی ہڈیاں پسلیاں سرما ہو گئیں۔ مارسٹن بلیک کے پستول میں بیک وقت 5 گولیاں بھری جا سکتی تھیں، اس لیے وہ نسبتاً زیادہ تیزی سے گولی چلا رہا تھا۔ گھوڑا اس کا عربیون نسل اور نہایت سدھا ہوا اور نہایت بے جگر تھا۔ وہ اپنے سوار کے ہر اشارے کی مکمل فرما برداری کرتا بے جھجک آگے بڑھتا رہا۔ جب وہ تنگ سڑک ختم ہوئی تو مارسٹن بلیک نے دیکھا کہ اس کا اندازہ غلط تھا۔ آگے نہ کوئی چوپڑ تھی اور نہ کوتوالی کے دروغہ کا تھانہ۔ سامنے ایک چھوٹے سے میدان میں ایک پرانا سا مندر گھر تھا، مگر اس وقت کوئی عقیدت مند یا پجاری وہاں نظر نہ آتا تھا۔ میدان کے 2 رویا سڑکیں تھیں، لیکن مارسٹن بلیک کو بالکل یاد نہ آتا تھا کہ وہ 2 راستے کہاں نکلتے ہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر چوبدار کو مستفسرانہ آنکھوں سے دیکھا تو چوبدار نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور اشارہ کیا کہ اس مندر میں پناہ لینا بہتر ہوگا۔ بھولے ہوئے راستے کو خیال میں نہ لا سکنے کی وجہ سے مارسٹن بلیک کی عقل کچھ کام نہ کر رہی تھی۔ اس نے اس فیصلے کے عواقب پر غور نہ کیا اور گھوڑے کو میدان میں اڑاتا ہوا وہ مندر کے دروازے پر اتر گیا۔ اس وقت پیچھے کا مجمع کچھ چھٹ گیا تھا، لیکن دوسری طرف سے کچھ اور بلوائی بھی آ گئے تھے، اس لیے مجموعی اعتبار سے ہجوم کم نہ ہوا تھا۔ مندر کی طرف مڑ جانے کی وجہ سے ہجوم کو اور بھی آزادی سے دوڑنے اور پیچھا کرنے کا موقع مل گیا۔ مسلح چوبدار کے پاس گولیاں ختم ہو چکی تھیں، لہذا بلوائیوں نے اسے بآسانی گرا کر وہیں اس کی تکہ بوٹی کر ڈالی۔ مارسٹن بلیک درانہ مندر میں گھس گیا۔ اس کا خیال تھا کہ مسیحی گرجا گھروں کی طرح مندر بھی محفوظ جگہ یعنی سینکچوری کا کام کرے گا، لیکن مارسٹن بلیک کو 2 باتوں کی خبر نہ تھی۔ ایک تو یہی کہ وہ کالی جی کا مندر تھا، وہاں سفک دم کی روایت سینکڑوں برس سے چلی آ رہی تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہاں کا پروہت مہاراجا الور کے خاندان کا پنڈا تھا، لہذا سیٹھ جھونتا رام سے اس کے مراسم اچھے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مارسٹن بلیک کون ہے
تو اس نے مجمع کی بالکل مزاحمت نہ کی، بلکہ مشتعل ہجوم کو مندر کا محاصرہ کر لینے اور مسلح بلوائیوں کو مندر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کسی بھی عینی شاہد کو کوئی تفصیل یاد نہ رہی۔ بعد میں جب کمپنی نے ایک فوجی عدالت میں اس معاملے کی جانچ کے لیے قائم کی تو پروہت نے اور دوسرے سب لوگوں نے یہی کہا کہ صاحب ہم نے کچھ دیکھا نہیں کہ بلاک صاحب پر پہلا ہاتھ کس نے اٹھایا، اور ایک ہاتھ جب اٹھ گیا تو دوسروں کو روکنے والا کون تھا۔ ایک گھڑی سے کم مدت میں مارسٹن بلیک کا بدن تلواروں سے چھلنی ہو گیا۔ اس کا جسد خاکی اس کے قاتلوں نے اس کے رہوار پر ڈال کر گھوڑے کو میدان سے باہر نکال دیا۔ جب انگریزی افواج اور حکام گھوڑے کڑکڑاتے، بھونپو بجاتے، ہٹو بچوں کے شور میں گھرے ہوئے ہر طرح مسلح اور مکلل ہو کر موقع واردات پر پہنچے تو انہیں کپتان ایڈورڈ مارسٹن بلیک کا گھوڑا سر جھکائے ہوئے اپنے مالک کو اپنی پشت پر لادے، کمر شکستہ اور سر نگوں مندر کے سامنے ترموہانی پر کھڑا ملا۔ گویا سمجھ نہ پا رہا ہو کہ کیا کروں اور کس طرف جاؤں۔ گھوڑے کے ساز و یراق کا سارا قیمتی سامان غائب تھا اور مارسٹن بلیک کے بدن پر سے ہر قابل استعمال شے اتار لی گئی تھی۔ قاتلوں نے اتنی مہربانی کی تھی کہ اس کی وردی اس کے جسم پر چھوڑ دی تھی اور لاش کو بے حرمت نہ کیا تھا۔ مندر کے پروہت کا کہیں کچھ پتہ نہ تھا اور بلوائی تو گویا وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ مندر کے دروازے پر زمین بھی جھاڑو پھیر کر برابر کر دی گئی تھی کہ انسان یا گھوڑے کے قدموں کے نشان نہ مل سکیں۔ باقی آئندہ۔